بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ الاحقاف تیسرا حصہ، آیت نمبر ہے 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور اذکر یعنی یاد کرو، اے محمد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو۔ یہ ایک معنی ہوئے اس کے، لیکن اب اس وقت معنی کریں گے اے رسول سناؤ، یعنی جب عاد کا بھائی، قوم عاد کا بھائی ہود، ان کو جب آپ یاد کریں گے تو مقصد کیا؟ سنائیے۔ تو یہ معنی میں تراجم میں اختلاف سیاق سباق سے، اور دونوں مفہوم ہے کہ جب آپ سنائیں گے تو خود بھی یاد کریں گے یا خود بھی یاد کریں گے تو وہ سنیں گے، یہ مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہے اس کا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام، جیسے کہ ثمود کے بھائی صالح علیہ السلام، جب اخو عاد کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، بالاحقاف۔ تو کیا مطلب؟ احقاف کی سرزمین پر۔ اب غار میں کبھی ڈرایا نہیں جاتا، تو احقاف کی سرزمین یعنی وہاں پر کافی تودے ہوا سے جمع ہو جاتے تھے، ٹیلے ریت کے، بڑا وسیع علاقہ تھا، صحرا، یہ ہے احقاف۔ تو احقاف سرزمین، ان کی جگہ کا خاص نام ہے احقاف۔ قد خلت النذر، ابھی اخو عاد کے علاوہ بات ہو رہی پہلے بہت سارے گزر چکے، نذر تو یاد کیجئے، نذیر یا ہے اس میں، ڈرانے والا، یا کو حذف کر دو، اس کی جمع ہوگی فعل نذر۔ اسی طریقے سے رسول واو ہے، واو کو حذف کر دو تو جمع کیا؟ رسل۔ تو یہ الف واو یا ہمیشہ یا تو پڑھنے میں نہیں آتے، کبھی پڑھنے میں بھی نہیں اور لکھنے میں بھی نہیں، تو یہ طریقہ کار ہے۔ الف کتاب، الف ہے نا، الف کو نکال دو، کتب، تو رسل، نذر، کتب بہت سے آئے۔ من بین یدی یعنی کیا؟ ومن خلفی، یہاں ورا نہیں ہے، ورا کے معنی آگے اور پیچھے، کہ کتاب الہی کو ورا ظہورہم، پسے پشت ڈال دیا، اور ایک بادشاہ آئے گا وراہم جو کشتی کو قبضہ کرے گا تو آگے، لیکن یہاں خلف ہے، تو من بین یدی یعنی سامنے۔ عیسی ابن مریم فرماتے مصدقا لما بین یدی، یعنی کیا؟ تورات جو موجود تھی، ومبشرا برسول یأتی من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد۔ تو پہلے بھی یعنی رسول آئے ڈرانے والے، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں بھی۔ تو اللہ یعنی کیا؟ ان لا، ان یہ تجدید کیسے ہے لام پر؟ ان مصدریہ، ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا، نہیں اشہد ان لا، تو پڑھیں گے کہ اشہد اللہ، نون ساکت، کہ لا تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی۔ انی اخاف علیکم، مجھے اندیشہ ہے تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ تو آپ سنیے، ساتھ میں رہیے، نہ ہمیں قوم عاد کا قصہ سنانا ہے، نہ ہود علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے، بلکہ یہاں تو کچھ باتیں قرآن کے تحقیقی مقالے کے ساتھ، تو ساتھ میں رہیے گا۔ سب سے پہلی بات، بھائی قریش کو سنائیے، کیوں؟ یہ قوم عاد کیا تھی؟
ہود علیہ السلام کون تھے؟ جب یوں کہا جائے کہ ہود کا قصہ سناؤ مطلب قوم کا، جب یوں کہا جائے کہ قوم عاد کا تو پیغمبر کا، دونوں اس میں آتے ہیں، بستی میں بستی والے بھی اور بستی بھی۔ یہ جو قریش ہے اور جو قوم عاد تھی، بنسبت قریش کے زور، قوت، طاقت میں بڑھ چڑھ کر، چونکہ جس وقت زمانہ ہے قوم عاد کا، اس وقت لوگوں میں یہ 5.5 فیٹ اور 6 فیٹ انسان کے لمبے ہونے کا تصور نہیں تھا، تو زور، بازو، جسامت، قد و قامت، قوت بڑھ چڑھ کر قریش کی بنسبت رہا۔ مال اور ثروت تو ان سے کئی گنا صاحب مال تھے اور ثروت تھے۔ رہا سیاست، اقتدار، تو ان کا سیاسی رسوخ ایسا تھا کہ سارے سرزمین عرب میں مشہور اور معروف تھے یہ قوم عاد۔ تو انہیں سناؤ۔ اب اشتراک کیا تھا؟ توحید سے انحراف، ایک اللہ کی عبادت سے روگردانی اور معبود باطل بتوں کو معبود بنایا۔ قریش نے بھی، ان کی قوت تو کم تھی بنسبت قوم عاد کے، مگر انہوں نے بھی حقیقت توحید سے انحراف، اس میں اشتراک، البتہ معبود میں اختلاف۔ قوم عاد کے معبود کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے بزرگان دین کی مورتیاں۔ قریش فرشتوں کے نام کی مورتیاں، فرشتوں کے نام سے لگائی ہوئی تھی، لیکن تھی ایک ہی چیز۔ رسول ان کے پاس بھی آئے، ان کے پاس بھی آیا۔ ان کے پاس جب رسول آئے تو یہاں ذکر ہے ہود علیہ السلام کا، سمجھایا، مگر وہ باز نہیں آئے، تو کیا کر دیا گیا؟ تہس نہس کر دیا گیا۔ تو اے قریش کے لوگوں، تمہارا بھی یہ حشر ہوگا، کوئی بھی ہو، رسول بھیج دیا جائے، تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ اب اذ انذر قومہ، جب اس نبی نے یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ اب تھوڑا ساتھ میں رہیے میرے، کیا ڈرایا؟ دیکھیے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اب یہ تفسیر چل رہی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ بیچ میں چھوٹ گیا ایک جملہ، وقت خلت النذر، چھوٹ رہا ہے نا، تو آپ کو گرامر سکھانے کے لیے دیکھیے، آپ غور کیجئے۔ اذ انذر قومہ، اپنی قوم کو ڈرایا، کیا ڈرایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہے نا، ربط ہوا۔ ہمارے یہاں کیا اصول ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمیں تو کافی تجربہ ہو، لوگ پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہماری تفسیر کی حالت کیا ہے؟ آپ کوئی بھی تفسیر لیں، 50% نہیں سمجھ سکتے، جیسے یہاں ہے۔ جب پڑھتے ہیں بسملہ تو لکھا ہوا ملتا ہے با للاستعانت، سمجھے کچھ بھی نہیں سمجھے، نکل گئے۔ تو بسملہ میں ہی کتنا فیصد ہو گیا؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جو مطالعہ کرتے ہیں وہ سنیں، جب آپ پہنچیں گے وقت خلت النذر، ابھی تفسیر باقی ہے، مگر وہاں کیا لکھیں گے؟ جملہ معترضہ، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے۔ اب اتنا سمجھ میں آیا کہ جملہ معتذرہ تو کچھ نہیں سمجھے، لیکن دیکھو ہم پڑھا وقت خلت النذر، بہت سارے ڈرانے والے گزرے سامنے، ابھی بعد میں بھی اور پہلے بھی، لیکن جملہ معتذرہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سنیے، کبھی بھی آپ پڑھیں گے نا، کیا مطلب؟ اعتراض کے معنی تنقید نہیں، یہاں تنقید نہیں ہو رہی ہے بظاہر، یعنی یہ تو کلام اللہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا ڈرایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہے نا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے انذار کے بجائے رخ پھیر دیا، کن کی طرف؟ ان سے پہلے، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اب سمجھے؟ اب سمجھ میں آئے گا۔ بسملہ میں بال الاستعانہ کیا مطلب؟ توفیق، شامل حال ہو، اور یہاں جملہ معترضہ یعنی ان کا انذار ابھی باقی ہے۔ تو سنیے، ابھی ہم ترتیب سے چلیں گے۔ خلت النذر، یہ کون؟
اب اس پہ بھی جاننا ہے. میں قرآن ہے، یہ تعلیمات قرآنی. تو سنیے. اچھا بہت سارے جمع ہے، بعد میں بھی جمع ہے. آپ سنتے ہوں گے اکثر مفسرین کہ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، ہے نا، سنتے ہیں نا. تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ سارے نہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے؟ نہیں. تو اسے سمجھنا ہے وہ کون سے انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں. تو قوم عاد، قوم سمود. سنیے، قریش کو جو قصہ سنایا جا رہا ہے ان کا، ایک ہوتا ہے زمان اور دوسرا مکان. تو یہ بحیثیت زمان بہت دور کے قریش سے، بہت دور. بحیثیت مکان نزدیک. اب آپ دیکھیے مدائن صالح، پھر چلیے شام کی طرف، اردن اس طرف چلیے تو ان کی بستی، ان کے کھنڈرات، قوم عاد کے کھنڈرات، قوم لوط کے کھنڈرات، یہ سب ملیں گے آپ کو. تو مکان قریب ہے لیکن زمانہ دور ہے. وہ کیسے؟ آپ نقشہ نکالیں. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر کیا ملے گا؟ ادریس علیہ السلام، پھر کیا ملے گا؟ صالح، ہود، لوط. تو زمانہ دور ہوا کہ نہیں؟ ابھی تو بنی اسرائیل کہاں سے؟ پھر ملے گا نام ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اسماعیل، اسحاق، یعقوب. اب شروع ہوئے بنی اسرائیل. تو یہ تحقیق ہے، اس میں بڑا اجر ہے، خالی ترجمہ مطالعہ نہیں، اجر ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ زمانہ ان کا دور کا اور مکان قریب کا. تو من بین یدی ومن خلفی. اچھا اب یہ تو ہم نے چند گنائے، یہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو قرآنی انبیاء کا نام ہم نے بتایا. تو جن کا ذکر قرآن میں تو کتنے ہوں گے؟ نذر. تو قوم عاد سے پہلے بھی آئے، قوم عاد کے بعد بھی آئے. تو آپ سنیے. کسی گاڑی نے وہاں پہ کسی کو بلاک کی 150 جگہ سن لیے، کسی کی نہیں. چلیے جی اب صحیح ہے. تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ بنی اسرائیل. تو قرآن میں نام جو ہے وہ ہم نے بتلا دیا. بہرحال ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو قصہ انہیں سنایا جا رہا ہے زمانے سے دور اور مکان سے قریب. اور مشہور کیوں تھے؟ ان کا سیاسی اثر و رسوخ، مال و دولت، زور و قوت. تو انہیں اب نصیحت کر رہے ہیں ان کہ لا تعبدوا الا اللہ. اب یہ جملہ معترضہ بھی سمجھ لیے. اب کئی جگہ پر ہوگا تو آپ وہاں غور کریں کہ یہ کیا جملہ معترضہ کیا ہے یہ. جی انی اخاف، یہ تو صرف اللہ کی عبادت کرو، چونکہ وہ پوجا ہوتی تھی درختوں کی، پتھروں کی، جناتوں کی، جو بھی وہ شیطانوں کی جو بھی کرتے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہر نبی نے یہی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ. اچھا اب یہاں ذرا غور کریں. لا تعبدوا منفی، پھر اس بات. لیکن دوسری جگہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس بات پھر نفی. یہ طریقہ ہے، بات وہی ہے. اور کہیں کہیں لا تعبدوا الا ایاہ، تو تاکید. اب دوسرا اس کا جو ہے جملہ، مجھے اندیشہ ہے تم پر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب ہے نا. تو ذرا ساتھ میں رہیے، دیکھیے بڑے دن کا عذاب ہے نا. سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر آیت مشرکین کے بارے میں کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اور آخر میں وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ہے نا. تو عذاب عظیم کیا ترجمہ؟ بڑا عذاب. یہاں عذاب عظیم نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب. پھر منافقین میں جائے اور نیچے 8، 9، 10 میں وَلَهُمْ عذاب، منافقین کے بارے میں عذاب علیم، دردناک عذاب. اس پر بھی پڑھیں گے. تو اسے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو قریب کر رہے ہیں. کلام پاک میں بیان کیا گیا عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب یوم عظیم. تو فرق ہے نا.
اسی کا نام کیا ہے؟ تدبر. تو سنیے، دیکھیے، ایک ہوتا ہے لیل، ایک ہوتا ہے نہار، رات اور دن. ایک ہوتا ہے یوم. یوم ہوتا ہے 24 دن کا. اب اردو میں دن ہی ہے. اگر دن بولو تو 24 گھنٹے کا دن، اور دن بولو تو رات کے مقابلے میں دن. تو اردو سے نہیں، عربی سے سمجھیے. اچھا، عربی بھی ایسے کبھی کبھی یوم صرف دن کے لیے، نہار کے لیے. تو یوم سے اگر کسی سے کہا جائے بھائی اس کو کڑی سزا دے دو، 40 کوڑے، اسے دھوپ میں رکھو. بورڈنگ میں بچوں کو دھوپ میں رکھتے ہیں، سر میں جوئیں ہو جائیں تو. لیکن کسی نے کہا کہ دن بھر رکھو، تو بولے بڑی سزا کون سی؟ دن بھر کی. تو عذاب عظیم اور عذاب یوم عظیم بہت فرق ہے. لیکن ابھی اور سنیے، یہ کون سا دن ہے؟ ایک دن نہیں، یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے. 24 گھنٹے کی بھی سزا اور مطلق سزا بہت فرق ہے. ایک پورے دن کی چاہے وہ 12 گھنٹے کی ہو، یہ بھی سزا ہے. مگر یہ نہ وہ مطلق ہے، نہ 12 گھنٹے کی ہے، نہ 24 گھنٹے کی. پھر یہ کون سی ہے؟ ہاں، سورہ انسان میں جنت والے کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یومن عبوس، عبس، بڑا ہی تلخ دن ہوگا. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. اب بتائیے، بڑا عذاب کون سا؟ عذاب یوم عظیم. یہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں جنت والوں کے، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جی، تو عذاب عظیم، عذاب یوم عظیم، فرق معلوم ہوا؟ جی. اب سنیے، یہ تو دعوت دی، سمجھایا. جواب دیکھیے، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بولے کہ جئتم، تو آیا، تم آئے، ہے نا ہمارے پاس آئے. نبیوں سے کہا تم ہمارے پاس آئے. لتأفکنا یہ گزر چکا ہے افک، مگر آج دیکھیے اس کے کیا معنی. پہلے پڑھیں گے کیسے؟ لتأنے، پھر الف بڑھ جائے گا. ہوٹوں کو کھولیں جیسے دروازہ کھلتا ہے. لتأفکنا ان آلہتنا، ہمارے ماں. فأتنا، دیکھو فأتنا نہیں، فأتنا، ہوٹ کھولیں. جی، تو تأفک کے معنی ساروں نے لکھے ہیں برگشتہ. تم آئے ہمارے پاس تاکہ برگشتہ کرے ہمارے معبودوں سے. تو برگشتہ کیا ہے؟ یہ تو فارسی لفظ ہے. مطلب وہ کہنے لگے کہ تم آئے تاکہ وہ افک کے معنی تہمت، بہتان، بات کو الٹا کرنا ہے. وہی معنی پائے جاتے ہیں. مگر انداز دیکھو، معنی کیا کریں گے؟ تم برگشتہ کرنے آئے، تم ہمیں بہکانے کے لیے آئے ہمارے معبودوں کی جانب سے. دیکھو کہ کیا ترجمہ ہوا. اب آپ سوچیں گے یار افک کے معنی آج تک تو ہم نے پڑھے تہمت، بات کو الٹا کرنا. وہی تو بات ہے. بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب الٹا کر دو. تو تم ہمیں دور کرنے کے لیے آئے معبودوں سے. تم ہمیں باغی بنانے کے لیے آئے معبودوں کے. تم ہمیں دشمن بنانے کے لیے آئے. کتنا معنی کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل نہ بھولیے افک، تہمت، بہتان، بات کو الٹا کرنا. اچھا، فأتنا، یہ فأتنا کیسے ہو گیا؟ ایتنا. دیکھو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دے دو. اور ایتونی بکتاب، ایتو، آ، مگر آگے ہے با، تو کیا ہو گیا؟ ایتنا با. تو لے کر آ. کیا لے کر آ؟ بما تعیدنا، وعد یعیدو، جانتے ہیں نا، جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو. اب دھمکی کس کی دے رہے تھے؟ عذاب یومن عظیم. ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ اتنا سمجھانے کے بعد جب کوئی آدمی
نادانی پر اترتا ہے، اس کے پاس نہ کوئی سلیقے کی بات ہے تو آستے نہیں چڑھاتا ہے یا ڈنڈے نکالتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ عذاب عظیم یہ جو کہہ رہے ہو نا لے آؤ. تو نبی نے یہ کہا تھا کہ میں لے آؤں گا عذاب؟ کسی نبی نے نہیں کہا. اچھا اب یہ ایک اور چیز سنیے گا اگر آپ میں ہمت ہے سمجھنے کی. تو دیکھیے سورہ آل عمران میں ہمیں دعا سکھلائی. دیکھو وعدہ یہی دو ایک ہی چیز ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، ہے نا، ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد. تو وعدت وعدتما وعدتم، یہاں مضارع کا صیغہ، یہاں بھی انہوں نے یوں کہنا چاہے تھا نا کہ آتنا ما وعدتنا ان کنت من الصادقین. بھائی نبی تو کہہ گیا نا کہ عذاب عظیم واقع ہونے والا ہے، مگر یہ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم وعدہ، وہ تو کر چکے، ڈرا چکے آپ کو. بہت فرق ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، قیامت میں کہیں گے. اور کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ، ہے نا، کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں اور میں ہم الہ ہیں؟ لیکن قال یقول اللہ نہیں، قال اللہ. چلو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول انا اعطینا، ہم دے چکے الکوثر. ابھی کوثر ہے کہاں؟ حوض کوثر ہے. تو یہ ماضی اور مضارع بندوں کے لیے تم ڈرا رہے ہو، تم ڈراتے ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے جہاں ہم کہیں گے اس کے لیے مضارع نہیں، سب ماضی، پختی بات. تو یہ فرق ہے. اچھا اب سنیے جواب دے رہے ہیں ہود علیہ السلام. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. بولے کہ انما، اللہ اللہ، اس کا علم تو، بس علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ جسے لے کر مجھے بھیجا گیا. رسالت نہیں کہہ رہے ہیں، بر رسالہ نہیں کہہ رہے ہیں، میسیج نہیں کہہ رہے، جسے لے کر بھیجا گیا. لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قومن تجہلون. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ تم جاہل قوم ہو، نہیں، جاہل تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جاہل کیا چیز ہے. علم کے مقابلے میں جاہل نہیں آتا ہے. تو کیا مطلب تجہلون؟ کیا یہ جاہل تھے؟ جیسے کہ ابھی گزرے گا، آئے گا، بڑے بڑے مکانات پہاڑوں میں تراش کر بناتے تھے، زور آور تھے، رسوخ تھا، وہ کیا جاہل تھے؟ جاہل نہیں تھے. آج کل بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے حکومتوں کو چلانے والے کیا جاہل ہیں؟ نہیں، جاہل نہیں، یہ سب کچھ جانتے تھے. تو کیا ترجمہ کریں گے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت پر اتر آئے. ہے جہالت پر اتر آئے، یہ ہے اس کے معنی. تو مطلب سب سمجھتے ہیں جان بوجھ کر جہالت پر تم اتر آئے، جہالت برت رہے ہو. تو ابھی کیا جہالت تھی ان کی؟ اتنے شواہد اور دلائل اور اتنے انبیاء اور یہ قصے جانتے تھے، قوم کی تباہ ان سے پہلے بھی ہوئی، اور پھر بھی تم بزید ہو. تو اس کے معنی کیا؟ جاہل ہو؟ نہیں، نادان ہو. کیا ہو؟ نادان ہو. عقل کے مقابلے میں عقل اللہ نے سلیم عطا کی ہے، مگر نادانی پر اتر آئے تو جہالت پر اتر آئے. اچھا ما ارسلت بھی، دیکھیے جئتکم بالرسالہ، میں میسیج لے کر آیا. بہت فرق ہے. دنیا میں بہت سارے میسنجر ہیں، اور جس چیز کو یعنی میرا منصب یہی، میری ذمہ داری یہی میرا کام، اور کچھ نہیں. تاکید ما ارسلت بھی. اب سنیے فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. دیکھیے اس میں خیال رکھیے کہ جب دیکھا انہوں نے عارضم آنے والا، مستقبل اودیتہم وادیوں کی طرف ہو جا رہا ہے، یعنی کون ہو؟ بادل. دیکھا انہوں نے تو بولے کہ یہ آنے والا ممطرنا، ہم پر برسے گا. ممطر برسنے والا نہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل،
بل کس کے لیے آتا ہے؟ دوسری طرف رخ پھیرنے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تم پر برسنے والا نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی تم نے عجلت برتی. کہا نا فاتنا بما تعیدنا، یہ وہ ہے. اب ری بھی کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو ریح تو یوں نہیں پڑھیں گے مستعجلتم بھی ریح، ری بھی کے ساتھ نہیں ہے. ریح فیہا عذاب علیم، عذاب، اوہو یہ ایسی ری ہے، یہ ایسی تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. اب فرق معلوم ہو رہا ہے، عذاب یوم عظیم و عذاب علیم. عذاب علیم مطلق ہے، ان پر جو عذاب آئے گا، ابھی جو تند ہوا آئی انہوں نے بارش سمجھا، یہ کیا ان کے لیے؟ دردناک عذاب. یہ وہ عذاب یوم عظیم نہیں ہے. اچھا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں بھی ایام ہیں، سورہ الحاقہ میں پڑھیں گے. ان پر جب عذاب آیا تو کتنا؟ 7 لیال و 8 ایام. یاد ہوگا آپ کو، کبھی حوالہ دیا ہے ہم نے سورہ الحاقہ میں، آپ دیکھیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیا ذکر ہو رہا ہے؟ عذاب ان پر کتنا آیا؟ 7 راتیں اور 8 دن. تو عذاب عظیم سے بڑا ہوا ہے، لیکن عذاب یوم عظیم سے چھوٹا ہے. تو دیکھیے یہ آیات ہیں، یہ سمجھانا ہے، آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. البتہ ایک چیز انشاءاللہ جب پہنچیں گے الحاقہ میں تو پہنچیں گے، سنیے گا. یہ 7 لیال اور 7 دن، یہ کیسے؟ یہ 8 دن. 7 لیال و 8 ایام، یہ ایسا کیوں؟ 8 کیسے؟ تو آپ دیکھیے، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر. سنیچر 8 اور جمعہ تک 7، تو 8 دن کیسے ہوں گے؟ 8 دن ہو گئے. سنیچر سے سنیچر 8 دن ہو گئے، ٹھیک ہے. ابھی 7 راتیں کیسے؟ اس لیے کہ یہ چلا کب؟ انبیاء کو حکم ہوتا ہے کہ صبح سویرے سے پہلے چلے جائیے، تو یہ پہلی رات اور پھر صبح ہونے سے پہلے عذاب شروع، یہ تو نکل جاتے ہیں. عذاب شروع ہوا تو سنیچر کے مغرب تک، مغرب تو اس لیے 1 رات کم ہو گئی. بہرحال یہ کیسے تقسیم کیسے کریں گے؟ 7 لیال، تو اس طرح 1 رات کم ہو گئی. چلا صبح سے تو پہلی رات ملی، ختم ہوا مغرب میں تو وہ رات نہیں ملی. چلیے، مگر یہاں جو مجھے بتانا ہے وہاں یہ ہے کہ دیکھو، عارض آنے والا، اور وہ مستقبل اودیتہم، یہ وادی، یہ کس کی جمع؟ یہ اودیہ، وادی کی. تو ذرا توجہ سے سنیں، کئی بار یہ الفاظ گزر چکا ہے اور آئے گا. وادی کسے کہیں گے؟ تو عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ ندی. نہیں، وادی کے معنی ندی نہیں، وادی کے معنی نالا نہیں. ندی کے لیے لفظ ہے قرآن شریف میں نہر، اور جمع ہے انہار. تو اب پتہ نہیں، اسکول میں ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ ندی نالے کہاں جاتے ہیں؟ سمندر نہیں، دریا میں گرتے ہیں، اور سارے دریا مل کر کہاں گرتے ہیں؟ سمندر میں گرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اور چیز ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، تو یہ اگر آپ توجہ دیں گے تو اس پر بڑا اجر ملے گا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی اسکنت ذریتی بواد، ہے نا، عند بیتک المحرم. تو وادن کہاں ہے؟ مکے کے پاس وادی. تو یہ کون سی وادی؟ کیا اس کا مطلب؟ ایک چیز سورہ نمل میں پڑھ چکے ہیں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، چوٹیوں کی وادی کے پاس لشکر سلیمان آیا، وادی. سورہ رعد میں 16 سے لے کر 18 تک، سالت اودیتہم بزبدہا، بہہ پڑی وادیاں. اب بولیں گے ندیاں، نہیں ندیاں نہیں، حالانکہ وہاں ترجمہ کر دیا لوگوں نے ندیاں، ندیاں نہیں. تو بھی آج آپ سمجھے وادی کسے کہیں گے. اور انہوں نے پھر ہم یہاں آتے ہیں، لوٹ کرتے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا، یہ وادیاں کون سی؟ بھائی ندی ہوتی ہے، بہت مشہور ہے ندیاں، شہر سے لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس وادیاں کیسے آئی؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسے ہم پڑھیں. سنیے گا، ایک وادی جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، وادی اصل میں کسے کہتے ہیں؟ جہاں درخت نہ ہو، اگر ہوں تو بھی کم. صحرا جیسے کہ احقاف. تو مکہ میں وادی ہی تھی، وہ وادی جہاں کوئی درخت نہیں تھا، ہوگا اکا دکا.
تو کھلی جگہ ہوئی. پہاڑیاں بھی نہیں ہوگا تو چھوٹی موٹی پہاڑی, جیسے کہ احقاف اطراف میں پہاڑیاں تھیں لیکن بیچ میں صحرا ہوتا ہے, اسے کہیں گے یہ ایک وادی جو مکہ کے پاس تھی. ایک سلیمان علیہ السلام جو نکلے تھے وہ وادی, وہ کون سی وادی؟ وہ تو لشکر لے کر نکلے تھے, وہاں چوٹیوں کی وادی. آج کل تو چوٹیوں کی وادی دیکھ سکتے ہیں, دیہاتوں میں برسات کے موسم میں وہ باہر بناتی ہیں تاکہ اپنی غذا لاتے ہیں نا, لیکن آپ دوربین سے اندر دیکھیں تو اندر بنگلے رہتے ہیں, بستی ہوتی ہے اندر, مگر اسے کہیں گے وادی. جیسے ہماری بستی ویسے ان کی بستی. آج کل تو آسان ہے, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے رہنے کے کمرے الگ. اب تعجب ہے کہ وہ چوٹیاں آپ دکھ رہے ہیں کہ زمین پر تھوڑا اونچا بنا دیا انہوں نے, مگر اندر تو ان کے بستی ہے, چلنے کا روڈ ہے, اسے کہتے ہیں وادی. ورنہ بستی کو وادی نہیں کہتے, یہ ایک وادی. اب یہ کون سی وادی جو سورہ رعد میں ہے, سالت اودیتہم بزبدہا, تو زبد جو پانی کا جھاگ ہے تو پھر ندی نہیں. دریا سے پہلے اور ندیوں کے بیچ میں ایک جگہ, اسے کہتے ہیں وادی. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ندیاں جو ہیں نا, ہمارے یہاں ہیں 5 ندیاں ہیں, 3 ندیاں آپ کے یہاں بھی ہوں گی, بہت مشہور ہے پنچگنی یا کیا کہتے ہیں, پنچگنی مشہور ہے نا جی. تو یہ ندیاں ملتی ہیں, تو جہاں ندیوں کے ملنے کی جگہ ہو, جیسے احقاف میں تھی, بڑی قسمت والی قوم ہے یہ. بھائی ہمارے یہاں تو ایک ندی خشک ہو جاتی ہے, مگر جہاں ندیوں کے ملنے کی جگہ ہو اس کا نام کیا؟ وادی. تو جب بادل نظر آیا, بادل ہمیشہ دور نظر آتا ہے, اب ہم دیکھیں گے تو کیا کنارے, ہاں یہ شمال کی طرف آ رہا ہے, یہ کورنش کی طرف آ رہا ہے, یہ اس طرف سے مکے کی طرف سے آ رہا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا, اب آپ سمجھے یہ کون سی وادی, یہ ندی نہیں, یہ بہت خوش ہوئے. اب ہم لوٹتے ہیں, بہت خوش ہوئے کہ اب یہ بادل جو آئے گا ہم پر برسے گا. اور وہ کہاں جا رہا تھا؟ جو خالی جگہ تھی, جہاں ندیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی. بہت خوش ہو گئے کہ وہ بھی پانی سے کاٹو کاٹ ہو جائیں گے, اور کیا چاہیے. ہاں ممطرنا, ارشاد ہوتا ہے بل ایسا نہیں ہے, جو تم نے مانگا نا وہ ہے. ریحن, دیکھو ریحن کا تعلق فیہا, تند ہوا ہے, دردناک عذاب ہے. عذاب یوم عظیم نہیں, دردناک عذاب. اب آگے اس کی تفصیل ہے تو ساتھ میں رہیے. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر, تحس نحس کر رہی تھی ہر چیز کو, بأمر ربها, اس کے رب کے حکم سے. فأصبحوا, صبح نہیں. یہاں پوچھتے ہیں کیف اصبحت, الحمدللہ, یہ اس کے معنی نہیں ہے. اس کے معنی صرف ہو گئے, صرف ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ لا یرا, جب تند ہوا چلی تو ان کے جو مکانات جو بنے ہوئے تھے نا, اندر گئی تو بھاگے. بھائی جیسے چوہا سانپ مرنے کے لیے باہر نکلتا ہے نا, الا مساکنہم, دب گئے. اب دیکھو نعمتیں کیا تھیں, ان کا نام بالاحقاف. کیوں؟ ہوائیں چلتی تھی, ریت کے توندے جمع ہوتے تھے, تو انہوں نے مکانات وَتَنْحِتُونَ الْبُيُوتَ مِنَ الْجِبَالِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, پہاڑوں کو کھود کھود کر, قوم سمود, اور یہ بلندی پر, تاکہ ہوا آئے, توندے جمے, مگر یہ باہر نکلے, ان کے اوپر ریت جمع ہو گئی. نظر کیا آتا تھا؟ وہ بلندی والے مکانات. یہ ہے اس کا مطلب. اور یہ وادیاں, تو مفہوم واضح ہوا. تو سنیے ابھی, کذالک نجزل, اسی طرح اللہ جو مجرم ہوتے ہیں, قریش کو تنبیہ کی جائے, کوئی بھی ہو, چاہے اہل عرب ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جو مجرم ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں. مگر ایک غور کیجئے یہاں پر, بِأَمْرِ رَبِّهَا, کیا مطلب؟ اللہ کا حکم آیا, یہی تو ایمان ہے. بھائی ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان ہم یؤمنون بالغیب والے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے. کون سا ذکر؟
میں آپ کو دے دوں آج تسبیح 100 دفعے پڑھیں، کیا ذکر سے ایمان؟ کیا مطلب ذکر؟ اس کا ادراک، اس کی سوچ، اس کی سمجھ ہو تب۔ دیکھیے یہاں ہے ذکر، میں ذکر کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، طوفان آیا، یہ بادل آیا، مگر اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس کے اختیار میں بڑا سے بڑا طوفان سمندر میں جہازوں کو ڈبو دینے والا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کرے، اللہ کا حکم تھا۔ دیکھا بھائی، ہوائیں آتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کوئی بلڈنگ باقی رہتی ہے، کیا ہوا کوئی اختیار ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم۔ تو یہ ہے ایمان، ہے ہمارے پاس، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کیسے بڑھائیں گے؟ اسے کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، تو ذکر کا مطلب کیا؟ اس کے معانی اور مفہوم۔ مزید سنیے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اب یہ ایسی آیت آئی کہ تھوڑی توجہ دیں۔ ہم نے مکناہم، دیکھیے مکن کے معنی مکان دینا نہیں، اقتدار۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو صرف مصر میں مکان نہیں دیا بلکہ اقتدار دیا نا، تو ہم نے انہیں ایسا اقتدار دیا تھا، مکناکم، اے قریش کے لوگوں، عرب کے سرزمین والوں، تمہیں ویسا نہیں دیا۔ تو وہ بڑھ چڑھ کر تھے، وضاحت ہو چکی ہے، مگر اب سنیے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے قوت سماعت اور بینائی اور دل، ہے نا، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ تو ان ساروں نے وہ کچھ کام نہیں آیا، نہ قوت سماعت ولا ابصار ولا افئدہ، کچھ بھی کام نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیت کا۔ انکار کیسا؟ مجرمانہ انکار کیا اللہ، تو گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے، مگر سمجھنا کیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ یہ افئدہ کے معنی کیا؟ دل، فؤاد۔ کیا مطلب فؤاد کا؟ نام رکھتے ہیں نا، دل۔ ہاں جی، کلام پاک میں فؤاد کا بھی ذکر ہے، افئدہ کا بھی ذکر ہے، قلب کا بھی ذکر ہے، قلوب کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا سب کا ترجمہ دل؟ بتائیے، سب کا ترجمہ دل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کرتے ہیں ترجمہ دل، دل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی آپ جتنی بھی تفسیریں نکالیں، فؤاد کا ترجمہ دل، افئدہ کا ترجمہ دل، قلب کا ترجمہ دل۔ سب سے پہلے ایک فرق دیکھو، غور سے سنیے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مقدم کون ہے؟ قلب۔ اب یہاں غور کیجئے، سمعہم وابصارہم ولا افئدتہم، مؤخر کون ہے؟ افئدہ۔ تو کیا ایک ہی ہیں سب؟ ہاں، یہ تو ظاہری فرق ہے، یہ ظاہری فرق ہے، بہت کچھ فرق ہے جی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، معراج شریف کے واقعے میں تو قلب نے کہا جی۔ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہا جا رہا ہے لِكَيْ نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَلَيْسَ قَلْبَكَ، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ہم کس سے سناتے ہیں تاکہ ہم آپ کے فؤاد کو ثابت قدم رہیں۔ چلیے اور ایک بہترین فرق سورہ قصص میں ذرا سنیے، یہ بھی ظاہری دیکھیے، اب آیتوں کو کہاں جمع کریں گے لیکن بہت کچھ ہے۔ یہ ظاہری فرق دیکھ لیا، مقدم کسے کیا؟ قلب کو، مؤخر کسے کیا؟ افئدہ کو جی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، دل خالی ہو گیا۔
پھر نیچے کیا ہے؟ نیچے کہ وَإِن لَمْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، کیا ہے؟ قلب، اگر ہم اس کے قلب کو نہیں باندھتے تو سنیے گا، ایک ہی آیت میں فؤاد کا بھی ذکر ہے اور قلب کا بھی ذکر ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب ام موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنے بچوں کا خوف کر بچے کا، تو دریا میں صندوق میں رکھ کے ڈال دے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈالنے کے بعد وَأَصْبَحَ أُمَّ مُوسَىٰ فَارِغًا، تو اس کا دل خالی ہوا۔ کس سے خالی؟ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، وہ بولنے ہی والی تھی کہ ارے میرا بچہ صندوق میں دریا میں پھینک دیا، لولا ربطنا علی قلبہا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ بتائے فرق ہے؟ ایک ہی آیت میں چلے، اسے بھی یاد رکھیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ قلب کسے کہتے اور فؤاد کسے کہتے؟ بھائی واضح ہے بالکل۔ دیکھیے اس کے پہلے ہم یہ بھی سمجھا چکے ہیں کہ ہمارے حواس خمسہ ساتھ میں ہے نا۔ دیکھیے اس میں یہ بڑا دلچسپ ہے تحقیق کلام پاک کے، جتنا بھی غور سے سنیں گے نا اجر ملے گا۔ بھائی یہ حواس خمسہ ہے، دماغ کا کام کیا ہے؟ سپلائی کرو۔ کہاں سپلائی کیا؟ دل کو۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ دل کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر عقیدہ کیا ہے؟ ہاں چلو ایک اور آیت یاد رکھیں۔ کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ کیا اندھا ہوتا ہے؟ جو دل سینے میں ہے۔ تو دل کی جگہ کون سی؟ سینہ۔ سورہ حج کی 46 نمبر آیت۔ تو یہ بھی نوٹ کریں کہ دل سینوں میں ہوتا ہے، تو پھر عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ تو سب بھی الجھا رہے ہیں آپ کو، مقدم کیوں ہوتا ہے، مؤخر کیوں ہوتا ہے؟ جی سینے میں ہوتا ہے دل، تو عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ اب ہم بتاتے ہیں، مگر چلیے ایک عبارت ہے، وہ تو عربی میں کراس نہیں ہے نا، سائنسدان ہے، اس کا نام مارکر ہے۔ ابھی وہ آپ دیکھیں مارکر ہے کیا ہے، اس نے بھی بڑی تحقیق کیا اس پر۔ اور جو بھی آیت کی کوئی سائنسدان ہونا، وہ کیسا بھی ہو، ہم اس کو لے لیتے ہیں کیا کہتا ہے، وہ تھوڑا سا تعاون ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اس نے تحقیق کا کہتا ہے کہ دل اور ہے اور دل اور ہے، مطلب وہ عقیدہ کا کچھ اس نے اور نام دیا ہے۔ اللہ، ہم مسلم محنت نہیں کرتے۔ اب وہ سائنسدان آپ ڈھونڈ لیں، آپ خالی نکالیں دل اور لکھیں، وہ عقیدہ لکھیں، ملے گا آپ کو۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کافی محنت کیا۔ وہ اتنا مشہور نہیں ہے، وہ تھوماس کی طرح، لیکن سائنسدان ہے کہ دل کی جگہ تو سینہ ہے، وہ تو قرآن کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے الا ان فی الجسد مضغہ، کہ دل میں ایک ٹکڑا ہے، وہ جب فاسد ہو جائے تو سب فاسد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل سے، مگر یہ عقیدہ جو کلام پاک میں اچھا ہم جھٹلا نہیں سکتے، یہ قرآنی لینگویج ہے عقیدہ۔ تو کیا، چلو پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دل اور چیز ہے۔ اور دیکھو آپ کو اس آیت سے کافی سپورٹ ملے گا، وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ دل اور چیز ہے، مگر عقیدہ نظر نہیں آتا۔ عقیدہ ایک احساس ہے، عقیدہ ایک ادراک ہے، عقیدہ ایک تڑپ ہے، عقیدہ ایک اضطراب ہے۔ ام موسیٰ نے جب بچے کو ڈال دیا، اس کا نام لیا اللہ نے عقیدہ۔ وہ پریشان تھی، مضطرب تھی، احساس اس میں تھا۔ ہم نے دل کو باندھ لیا۔ اچھا فیصلہ کون کرے گا؟ دل۔ دل فیصلہ کرے گا کہ ام موسیٰ کہہ دے۔ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ عقیدہ، کہہ دے۔ تو ہم نے دل کو باندھ لیا، دل اب جب باندھ لیا تو ام موسیٰ فارغہ۔ کس سے فارغ؟ آپ بتائیے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس اضطراب سے فارغ، اس پریشانی سے فارغ، اس فکر سے فارغ، خالی ہو گیا۔ اب بتائیے کہ دل اور عقیدہ ایک ہے یا دو ہیں؟ دو ہیں، مگر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ دل۔ تو سنیے گا، بہرحال یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا، اور یہ فرق آپ سمجھ میں رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول کرے، جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں، بلکہ مزید آسانی پیدا کرے، توفیق شامل حال کرے، اور جو محنت کریں اس کی وجہ سے حالات حاضرہ میں ہمارے ساتھ تیری توفیق شامل حال رہے۔ اچھا
یجحدون تو کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انکاری، یعنی ایک تو ہوتا ہے کافرون، مگر یہ انکاری مجرم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جی، اور ہم نے ہلاک کی ما حولکم من القریٰ. خطاب کس سے ہے؟ مکی اہل قریش، کہ تمہارے جو ارد گرد بستیاں ہیں ہم نے بھی انہیں تہس نہس کر دیا تھا. وہ صرفنا الآیات، اور ہم نے ہمارے آیت سے مراد، یہ آیات سے مراد صرف یہ آیتیں نہیں بلکہ دلائل، شواہد، معجزات جو انبیاء آتے رہے. اور صرفنا یعنی کیا؟ ہم نے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں. اب دیکھیے آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل بھیجے، شواہد بھیجے، معجزات بھیجے، طرح طرح سے صرفنا. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ عذاب ان پر ثابت ہو جائے، اس لیے نہیں کہ یوم عذاب عظیم ان پر مسلط ہو جائے، یا ہے کہ ایک دن کا یا سب الیال 8 ایام، یہ مقصد نہیں. لوگ پریشان ہیں کہ اس قدر ان پر عذاب کہ تہس نہس کر دیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے کھنڈرات ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہاں کیا تھا اور کیا نہیں ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. اچھا، اب اس وقت جو حالت ہے ان کھنڈرات کی، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ان کا سیاسی رسوخ اتنا تھا، جس وقت ان کا وجود تھا سارے سرزمین عرب میں لوگوں کی زبان پر تھے. اب کیا ہے اس وقت؟ صرف سرزمین عرب نہیں، پوری دنیا میں. تو یہ کیوں بھائی؟ یہ تو کوئی قوم، تو یہ ان کے جرم کے پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، مگر ان کے کھنڈرات بھی لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے. کیا مطلب؟ آؤ، آئیے، بڑے بڑے سائنسدان آئیے، ویڈیو لے کر آ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں تصویریں. لعلہم یرجعون. تو جو آئیں گے یہاں دیکھنے کے لیے ان کی بھی گرفت، اگر وہ اللہ کو نہیں پا سکے، اگر اقرار نہیں کیے تو. کیونکہ ان کے یہ کھنڈرات یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کوئی خالق، کوئی مالک ہے، کوئی ذات ہے کہ جو اس قسم کا عذاب نازل کرتی ہے. ویسے بہت سی جھوپڑیوں اور پڑیوں عذاب آتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، مگر یہاں کیا ہے؟ مساکنہم، باقی ہیں، عبرت کے قابل ہے. ہمارے یہاں تو میوزیم میں لگا دیے، لوگ دیکھتے ہیں قلعے وغیرہ، مگر اس کا درس ہی ہے لعلہم یرجعون. فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم وذلك افکہم وما كانوا یفترون. فلولا اور لوما، فلوما دونوں قسم کے الفاظ آتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ الذین اتخذوا من دون اللہ. اب یہاں ترجمہ کو تھوڑا خیال رکھے گا. الذین، جو مفعول، جنہیں انہوں نے معبود بنایا اللہ کو چھوڑ کر، تو مفعول ہوا الذین. اچھا، آلہہ یہاں پہنچ جائیے. تو آلیہ الہ کی جمع، تو جن کو انہوں نے باطل معبود اپنا بنایا. اب قرباناً کیا؟ یہ تو سمجھنا ہے نا. ہاں، تو دیکھیے گرامر میں آپ پڑھیں گے نا، تو جاء رجل علی الفرس ہے نا، بھائی آپ لوگ آئے گاڑی سے، تو آپ لوگ مبتدا، آئے خبر. یہ گاڑی سے متعلقات کیا ہوتا ہے؟ متعلقات. تو جاء مبتدا، بیچ میں جیسے کہ یہ ہم نے کہا جملہ معترضہ، تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ آلہہ قرباناً کیا ہے؟ تو کئی چیزیں آتی ہیں. کبھی کبھی وہ فاعل کا حال آتا ہے، جیسے کہ جاء رجل بالسیارہ، تو گاڑی پر آیا اس کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے. جاء رجل راکبا علی الفرس، تو یہ سب متعلقات مل کے اگر وہ مبتدا کے متعلقات ہیں تو وہ فعل فاعل مل کر مبتدا، اور یہ خبر، مبتدا خبر جملہ پورا ہو گیا. تو سنیے گا، یہ صرف اس کا ترجمہ، یہ کس کا بدل ہے، کس کا حال ہے؟ قرباناً. ہاں، اب یہ قرباناً اور قربانی سے نہیں ہے،
یہ قرب سے ہے. کس سے؟ قرب سے، اور اس کا مصدر ہے. تو کیوں نہیں جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر آلہہ بنایا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کے معنی ہوئے. کس کے لیے؟ تو کس کا حال ہوا؟ جو بنایا نا معبود جنہیں، کس لیے؟ تقرب حاصل کرنے کے لیے. اور یہی ساری دنیا جو ہے پھنسی ہوئی ہے اس وقت. ہمارے مسلم بھائی بھی جو اللہ کو چھوڑ کر جو وسیلہ لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ قرب کون سا؟ اللہ کے دربار میں. جتنے بھی آپ دیکھیے ہمارے جو بڑے بڑے شیخ ہیں، پیران پیر ہیں، یا انہوں نے جنہیں معبود بنا رکھا تھا، ان کا مقصد کیا؟ قرب. ہمارے بھائیوں کا بھی مقصد کیا؟ قرب. نظریں، نیازیں، یہ سب کیا؟ قرب. تو یہ آیت نوٹ کر لیں. اب سنیے گا، یہ جتنوں کو ہم نے قریب بنانے کے لیے جن کے ہم نذرانے پیش کر رہے ہیں اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو سنیے سب سارے کے سارے. بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون. پھر دوبارہ آ رہا ہے بل ضلوا، روپوش ہو گئے نا. روپوش دنیا میں کھڑے کیے تھے پوجا، نیازیں، نظریں، تسبیحات، دعائیں، جب یوم عظیم. مگر یہاں تو ذکر ہو رہا ہے جس عذاب علیم. ابھی تو یوم عظیم تو دور کی بات ہے. ان پر جس وقت عذاب علیم، یعنی یہ جو آخر ان کی جو تباہی آئی، تو دو جگہ ہیں. پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے. ایک تو قیامت کا دن ہے، اور ایک اس سے پہلے جیسے آج کل ہو رہے ہیں فسادات، آج کل کے حالات ہیں، یہ کیا ہے؟ عظیم ہے، علیم ہے. لیکن عذاب یومین وہ تو دور کی بات ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ روپوش ہو گئے. دیکھیے کہاں ہیں ہمارے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں حج کے بعد تو کعبے کو جاتے ہیں، کہاں ہے؟ پھر روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے. کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے. ذالک، اب سنیے، وذالک افکہم. کیا اس میں تہمت تھی؟ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے نا، ذالک افکہم، ذالک واقعی وہ نہ شفیع تھے، نہ شفاعت کرنے والے تھے، نہ معبود تھے، نہ پوجا کے لائق تھے، نہ ان کی عبادت کے وہ حقدار تھے. ذالک افکہم وما کانوا یفترون. اور یہ ان کی باتیں کیا تھی؟ گھڑی ہوئی تھی. اللہ اللہ، سب انہوں نے گھڑ لیا ہے. اب آپ دیکھیے پورا نظارہ کیجئے. مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ یہی. اور قوم عاد، قوم سمود کیا کرتے تھے؟ یہی. اور ہمارے نام نہاد مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں مسلم ہیں، مگر ان کا بھی یہی عمل ہے کہ وہ جو افکہم، ان کی باتیں سب کیا ہے؟ واقعی میں ایسی ہیں کہ کوئی ان کو شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی سننے والا نہیں. شفاعت کس کی ہوگی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہرحال یہ چند باتیں ہم نے پیش کی ہیں. اب آئندہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موضوع دوسرا ہے، جیسے کہ جن کا ذکر ہے، اور جن کے متعلق تو بڑی صورت ہے، اس لیے ہم اس کو آئندہ جمعہ پر رکھتے ہیں. پھر وہ حق ادا نہیں ہوگا. اور جو لوگ خواہش مند ہیں، ویسے سورہ وہ اور ہے اور یہ اس کی تمہید ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ، اور یقین کیجئے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ قرآن. آگے کیا کہتے ہیں؟ مجید کہتے ہیں نا. کہیں کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہوا رہتا ہے قرآن شریف، اور کیا لکھا رہتا ہے؟ قرآن کریم. کسی کتاب کو لکھا رہتا ہے ایسا. تو پھر ہم جو یہ تحقیق بتا رہے ہیں تو دوسری کتابوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ اس قرآن کا حق ہے جسے ہم مجید، کریم اور کیا؟ شریف. بتائیے اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لوگ یوں نہ سمجھیے کہ بھاری سبق ہے، گاڑا نہیں. کئی چیزیں سمجھ میں آئی. اب جب پڑھیں گے تو آپ کو ذہن میں تصور رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ روح، ایمان. پہلے ایمان دیکھیے، یہ ایمان ہے کہ ہمارا یقین ہے. تو ہم دعا کے ساتھ، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ
بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی کہیے. آج کے درس سے غیر متعلق لیکن جی اگلے شہر کے حوالے سے جی ضرور حج اور قربانی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہیے. کہ جس نے استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ پھٹ کے. جی اس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے وہ والی قربانی فرض ہے. بالکل صحیح. یہ ذرا کہ واقعی میں فرض ہے یا وہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس کے پاس استطاعت ہے وہ ہمارے قربان عیدگاہ میں نہ آئے, ہے نا. اور دوسری بھی حدیث ہے کہ جو خواتین ایام خاص میں ہیں وہ بھی ہماری عیدگاہ میں آئیں, ہے نا. دو حدیث ہیں. تو صرف قربانی نہیں, نماز بھی. تو ان دو حدیثوں کی بنیاد پر ایک جماعت ہے, تو جب میں ایک جماعت کہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی فرض ہے اور قربانی بھی فرض ہے. جی اس حدیث کی بنیاد پر. تو دوسری جماعت ہے جو ہمارے بر صغیر کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے, عید کی نماز بھی واجب ہے. وہ انہی حدیث پر, مطلب یہ جو تحقیق جو کرتے ہیں نا, اب یہ کہ ان کی ایک سوچ ہے, ان کی فکر ہے, اس لیے ہم ہمیشہ کسی سوچ کو فوراً غلط نہیں کہتے ہیں. بھائی ایک جماعت تو اس میں نہ غلط ہوا نہ صحیح ہوا. بھائی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ فرض ہے, دوسری جماعت کہتی ہے کہ واجب ہے. جو ہمارے بر صغیر کے لوگ ہیں اکثر کیا واجب, کہ عید کی نماز بھی واجب ہے. اب مسائل شروع ہو جائیں گے, عید کی نماز کی نیت کیا کرنا, واجب کرنا. تو ہم نے یہ تحقیق آپ کو بتا دی ہے, پہلے تو وہ بتاتے ہیں مگر ایک سوال ان کا مناسبت سے ہے. اب جمہوریت, اب آپ کیا کہتے ہیں جمہوریت کو, میجورٹی. تو بہت فرق ہے جب یہ الفاظ جو ہیں میجورٹی یعنی 90% لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے, عید کی نماز بھی سنت ہے اور کیا قربانی بھی سنت ہے. چونکہ احادیث دوسری موجود ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا ہے, تو بولے سنت ابیکم ابراہیم, ہے نا. اب یہ فرض انہوں نے کیوں کہا, یہ جو تاکید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی, اس لیے انہوں نے فرض کہا کہ بھائی یہ جو احادیث ہیں اس لیے فرض. اسے کہیں گے ظاہری, یعنی ظاہری طور پر اور حکم لگا دیا. جنہوں نے واجب کہا تو بولے جب اتنی تاکید ہے تو واجب ہے. لیکن دوسری احادیث کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ سنت ہے. اب سنت کیوں, دیکھیے ہر سنت اصل میں کہتے کسے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں. دیکھیے چاہے واجب ہو, چاہے فرض ہو, چاہے سنت ہو, چاہے مستحب ہو, جو عمل رسول نے کیا وہ سنت ہوا کہ نہیں. ہاں, تو ہم نے مسئلے کو ایسا حل کر دیا تھا کہ آپ جب قربانی کریں تو نہ فرض کریں نہ واجب کریں, سنت تو عمل رسول ہوا, ثواب ملا کہ نہیں. اچھا اب آپ کا ابھی سے مسئلہ حل کرتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں بھائی عید کی نماز کیا پڑھیں گے, بھائی نہ فرض کہو نہ واجب کہو, عید کی نماز پڑھتا ہوں, بات ختم ہو گئی. کیونکہ عید میں فرض ہے نہیں, عید میں سنت ہے ظہر کی طرح. تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ جمعہ کے بعد کی سنت یا ظہر کے پہلے کی, عید کی نماز. تو ہم نے تو مسئلہ حل کر دیا, تو اس کو نوٹ کر لیں. اب رہا سوال قربانی, تو قربانی چونکہ سنت ہے, جمہور کے مسلک کو اختیار کریں. تو واجب والے اب پریشان کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایک زمانہ تھا, ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں 4-4 5-5 جانور ذبح ہوتے تھے. تو اس وقت تو 2.5 روپے کا بکرا ملتا تھا نا. اب تو مسائل ہو گئے, 4 بچے ہیں, کما رہے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, تو 9 بکرے 1 سال میں ذبح کرو اور پھر 10 سال چھٹی نہیں. تو اب اس پر جو وجوبیت ہے نا اس پر اب حرج ہو رہا ہے. تو سنت رکھیں, کیا رکھیں, سنت. آپ کی حیثیت ہے تو آپ قربانی کریں, اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں. اور پھر سنت میں دوسری حدیث, بہت مشہور حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے, ایک مینڈا میں امت کی جانب سے, ایک مینڈا میرے اور اہل کی جانب سے. تو آپ نے پھر آپ کی جانب سے, علی کی جانب سے الگ الگ کیوں نہیں کیے؟ اگر واجب ہوتا تو ہمارے یہاں جو سوچ ہے جنہوں نے واجب کہا درست نہیں. آپ ایسے کیسے کر رہے ہیں, واجب ہے. آپ کے صاحب خانہ, آپ کا بیٹے آپ کے ساتھ میں, تو آپ ہر سال کتنا, ہر سال. اس میں بھی اب ہمارے یہاں تو حالات ہیں, اگر آپ کو قربانی کرنے سے وہاں فساد ہو رہا ہے تو آپ رک جائیں. دیکھ حالات آج کل کا آپ پتہ ہے نا کیا حال ہو رہا ہے. بکری کا وہ بکری ذبح کرو تو بولیں گے گائے ذبح کیے. تو حالات مناسب ہیں, تو بہرحال سنت ہے. جی اچھا
अच्छा, देखिए इस पे एक ये कि नफिल और फर्ज के हवाले से कि नफिल के गुनाह करने से एक गुनाह का एहसास नहीं रहता है, लेकिन फर्ज के ना करने से गुनाह का एहसास रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है कि नफिल बाय फ़र्ज़ किसे कहते हैं? अगर आपने नहीं किए तो गिरफ्त होगी, है ना। वाजिब तो उसमें नुक्स होगा, सही है ना भाई। एक आप जुमा की नमाज को जा सकते हैं, हम पर वाजिब है, नाबिना पर वाजिब नहीं, खातून पर वाजिब नहीं, हम नहीं गए, घर में ज़ोहर पढ़ ली तो नुक्स होगा। फ़र्ज़ तो ज़ोहर पढ़ ली लेकिन नुक्स होगा, नफिल में नुक्स नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो हैं ये कुर्बानी वाजिब और फ़र्ज़ की दलील कवी नहीं है, समझ रहे हैं ना, सलफ़ से। चूँकि सहाबा किराम में भी ऐसे लोग पाए गए जो हर साल कुर्बानी नहीं करते थे, तो ये हमारे मुशाहिदा है ना, अमल रसूल भी देखे ना ये चीज़ें। तो बहरहाल चीज़ वाज़ेह हो गई। अलबत्ते एक चीज़ याद रखें, ये जो इश्तिराक है ना, इश्तिराक, देखिए कुर्बानी किसका नाम है? सुलह हुदैबिया में और हज में लोगों ने बड़े जानवर में आपसे फरमाया कि उसमें हिस्सा लें, तो उस वक्त मौजूद होने चाहिए, यानी 7 अफराद जो है जानवर खरीदें, पैसे तकसीम करें। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये इदारे ऐलान कर रहे हैं अखबारों में और फिक्स है, बकरे का 2000 यानी 2000 का 20,000, बकरे का 20,000 और बड़े का हिस्सा 14,000, ये ऐलानात हो रहे हैं। तो हम जाके वहाँ रकम जमा करते हैं, ये तो कुछ कुर्बानी नहीं है, ये कैसे तो कुर्बानी है? तो इसका ख्याल रखें जी। एक जगह आता है अजर अजीम, हाँ, और एक जगह आता है सॉरी अज़ाब अजीम, हाँ, और कहाँ आता है अजर अजीम। अजर अजीम। अजीम अजीम दोनों जगह किस तरह है? नहीं, दोनों में फ़र्क है। देखो अज़ाबुन अज़ीम है ना, बड़ा अज़ाब। तो अज़ीम तो हर एक चीज़ को अज़ीम कहा जाता है जो बड़ी हो, जैसे कि अल्लाह ताला की सिफत में भी अज़ीम है, और हमारे यहाँ कुछ इमाम हैं उनको भी अज़ीम कहा। तो अज़ीम का मतलब क्या? बड़ा। तो आपने क्या कहा? अजर अज़ीम, तो इस पर बड़ा अजर मिलेगा, बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब अज़ीम सिर्फ अज़ाब के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे ना, अज़ाब के लिए, इमारत के लिए, अजर के लिए, सवाब के लिए जी। और कुछ जो कुर्बानी से रिलेट कर रहे हैं जी, कुर्बानी से जो रिलेट कर रहे हैं वो इस्तिताअत क्या है? वो इस्तिताअत ये है कि आपके पास पैसा हो, नंबर 1, फिर उसके बाद पैसा होने के बाद जानवर भी मिल सके, ये दूसरा, और तीसरा ये सारों के लिए, लेकिन हमारे लिए तीसरा है कि हालात भी साजगार हों। हाँ हाँ, सहूलत तो वही, हाँ सहूलत भी हो और हालात भी साजगार हों, 4 सहूलत भी हो, सही है। तो 4 शर्तें हैं। चलिए फिर आइंदा भी जल्द आने की कोशिश करें जी। तो ये 7 हिस्से जो हम करते हैं उम्मीद तौर पर, तो इसकी क्या हैसियत है एक बड़े जानवर की? नहीं, बड़े जानवर के 7 हिस्से जो है ना वो तो कर नहीं, 7 हिस्से अगर 7 आपके शरीक हैं तो, वरना 7 हिस्सों की ज़रूरत नहीं। 7 शरीक है तो वो सही, तो 7 हिस्से, लेकिन आप अकेले तो 7 हिस्सों की ज़रूरत नहीं जी। चलिए।